یہ بیت معمور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سے واضح ہے کہ 7ویں آسمان پر گھر ہے ایک فرشتوں کا عبادت گاہ، جس میں فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ یہ نیچے سے بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے البیت المعمور کی عظمت، بھرا ہوا گھر ملائکہ سے، ملائکہ کی کثیر تعداد اس میں داخل ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے اور طواف کے لیے۔ اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہو جائے اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ البیت المعمور، نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں جب آپ 7ویں آسمان پر گئے معراج کے موقع پر، تو فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا مسندن بالبیت المعمور، جو البیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ البیت المعمور یہ آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ ہے، جسے خانہ کعبہ زمین میں مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے شرف کا اظہار مقصود ہے۔ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نبی علیہ السلام کو دکھایا، تو وہ جو اوپر قبلہ ہے کعبہ ہے فرشتوں کا، اس سے وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس میں ان کے شرف کا اظہار مقصود ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا، اور اللہ نے آسمانوں پر انہیں البیت المعمور کے زیر سایہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھنے کا یہ سعادت عطا فرمائی۔ اور اس سے واضح ہوا کہ فرشتوں کی کثرت تعداد، یعنی جب سے یہ گھر بنا روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے، صدیاں بیت چکی داخل ہو رہے ہیں، اور قیامت تک کتنی صدیاں ہیں داخل ہوتے رہیں گے۔ تو فرشتوں کی تعداد، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکر، تیرے رب کی پیدا کردہ مخلوق کوئی نہیں جانتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اتنی تعداد ملائکہ کی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اتت السماء، یہ 7واں آسمان ہے، ان میں چرچراہٹ کی آواز، جیسے اب چرپائی پر بیٹھیں تو ایک آواز سی آتی، آسمانوں میں بھی آوازیں ہیں، 7واں آسمانوں میں، فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع، یعنی 7واں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود، الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبہتہ للہ، کوئی فرشتہ کھڑا ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں۔ 7واں آسمان، اب آسمان ہمارے سامنے، یہ ہمارا کرہ ارضی زمین، سورج اس سے کروڑا گنا بڑا ہے، اور یہ سورج آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ پھر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے، تیسرا آسمان دوسرے آسمان سے بڑا ہے، اس طرح 7 آسمان، اور 7 کے 7 فرشتوں کی تعداد سے بھرے ہوئے، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، اور ان کی ایک ڈیوٹی مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی بھی۔ تو اگر ایک بندہ سدھر جائے، نیک بن جائے، تو وہ فرشتوں کی دعا کا مستحق ہے۔ بہت بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت کی وسعت۔